سخت سردیوں کی راتیں تھیں۔ گاؤں کے وڈیرے کی حویلی میں پنچایت لگی ہوئی تھی۔ چاچا رحمت، اس کی گھر والی ماسی ہاجرہ اور ان کے 2 چھوٹے بچے راجو اور ہینا مجرم بنے وڈیرے کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ راجو 10 سال جبکہ ہینا 8 سال کی تھی۔ وڈیرا پگ پہنے بڑی شان کے ساتھ اپنی خوبصورت کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے دائیں بائیں چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں جن پر گاؤں کے چند معززین اور کچھ عام لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حویلی میں چند دن قبل ایک چوری ہوئی تھی۔ اس چوری میں چاچا رحمت کے بچوں کو نامزد کیا گیا تھا، جبکہ 1 مہینہ پہلے گاؤں کے ایک معزز شخص کے جانوروں کے باڑے سے ایک بکری چوری ہوئی تھی۔ چوری کرنے والا کون تھا یہ تو نہیں پتہ چل سکا تھا، البتہ اس چوری کا الزام بھی چاچا رحمت اور اس کے بچوں پر لگا دیا گیا۔ چاچا رحمت کا شمار گاؤں کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو انتہائی غربت اور افلاس کی زندگی بسر کر رہے تھے، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہوتا تو دوسرے وقت میں فاقہ ہوتا۔ آج کی روٹی کا بندوبست ہوتا تو نہیں معلوم ہوتا کہ کل کی روٹی بن بھی پائے گی یا نہیں۔ چودھریوں کی زمینوں پر محنت مزدوری کر کے چاچا رحمت اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے۔ مزدوری وہی تھی جو کبھی ملتی اور کبھی نہیں۔ ایک کمرے کا کچا مکان تھا، وہ بھی گاؤں کے ایک چودھری کا ہی دیا ہوا تھا۔ دونوں بچوں کی پیدائش شہر کے سرکاری ہسپتال میں ہوئی تھی۔ غریب آدمی پر جو بھی الزام لگا دیا جائے، کیونکہ اس کی حمایت کے لیے کوئی سامنے نہیں آتا ہے، لیکن چاچا رحمت پر چوری کا الزام لگانا زیادتی تھی، کیونکہ وہ اور ماسی ہاجرہ بہت نیک اور شریف تھے۔ چاچا رحمت کا گھر ہمارے پڑوس میں تھا، ہم سے بہتر انہیں کون جانتا تھا۔ ایک دن امی نے پلاؤ بنایا اور مجھے ان کے گھر پلاؤ دے کر بھیجا۔ امی کو چاچا رحمت کے حالات کا علم تھا، اس لیے وہ اکثر ہی ان کے گھر کھانا بھجواتی رہتی تھی اور میں ہی لے کر جاتی تھی۔ میں پلاؤ لے کر چاچا رحمت کے گھر گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اکلوتے کمرے سے ماسی ہاجرہ کے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہیں بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ رو رو کر ماسی ہاجرہ سے کھانا مانگ رہے تھے۔ پہلے تو ماسی ہاجرہ انہیں پیار سے چپ کراتی رہی، پھر غصے میں چلاتے ہوئے انہیں مارنے لگیں۔ کہاں سے لاؤں کھانا؟ کہہ رہی ہوں کہ باپ آئے گا تو لے کر آئے گا۔ میں فوراً کمرے کے اندر چلی گئی۔ وہ سب مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئے۔ میں نے ٹرے ماسی ہاجرہ کی طرف بڑھائی اور سلام کے بعد بولی، ماسی امی نے بھجوایا ہے۔ کھانا دیکھ کر بچوں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ماسی ہاجرہ نے ٹرے میرے ہاتھ سے لیا اور بولی، ماشاء اللہ تمہاری امی کھانا بہت اچھا بناتی ہیں۔ انہوں نے چاول اپنے برتن میں ڈالے اور ٹرے مجھے دیتے ہوئے بولیں، امی کو میرا شکریہ کہنا۔ میں نے کہا جی ماسی ضرور۔ میں گھر چلی آئی۔ میں نے امی کو بتایا۔ امی نے کہا کہ ہاجرہ کو کیا، میں تو اس کے پورے خاندان کو جانتی ہوں۔ اچھے شریف گھر کی ہے، لیکن بس قسمت میں آزمائشیں بہت لے کر آئی ہے۔ خودداری تو اتنی ہے، بچے بھوک سے روتے رہے مگر مجال ہے جو کسی کے دروازے پر کبھی روٹی مانگنے گئی ہو۔ اسی لیے تو میں اکثر اس کے گھر کھانا بھجواتی رہتی ہوں۔ اللہ ان کی مشکلیں ختم کرے اور ہاجرہ کے صبر کو قبول کرے۔ کھانے کے لالے پڑے تو مجبوراً ماسی ہاجرہ بچوں کو لے کر حویلی چلی گئیں۔ وڈیرے کی بیوی کی منت سماجت کر کے بچوں کو حویلی میں کام دلا دیا۔ کام کیا تھا؟ سارا دن حویلی کے کام کرتے اور بدلے میں 2 وقت کی روٹی مل جاتی۔ پورا گاؤں جانتا تھا کہ وڈیرے کی بیوی بہت مغرور اور ظالم عورت تھی۔ معمولی سی غلطی پر اپنے ملازموں کو بری طرح پیٹ ڈالتی تھی۔ حویلی میں ایک میری سہیلی بھی ملازمہ تھی۔ وہ ہر اتوار کے اتوار 2 گھنٹے کے لیے گھر والوں سے ملنے آتی تھی۔ وہ مجھے حویلی کی ایک ایک بات بتاتی اور وڈیرے کی بیوی کی ظلم کی داستانیں بھی سناتی تھی۔ راجو اور ہینا کو بھی 2 بار معمولی سی غلطی پر ان کی پٹائی کر چکی تھی۔ دوسری بار جب ایسا ہوا تو چاچا نے ماسی ہاجرہ سے کہا کہ بچوں کو حویلی سے واپس لے آؤ، ہم شہر چلتے ہیں۔ شہر میں مزدوری تو مل ہی جائے گی، کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گا میں۔ یہاں بیٹھ کر میں مزدوری ملنے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ ماسی ہاجرہ بچوں کو لینے کے لیے حویلی پہنچی تو وڈیرے کی بیوی نے بچوں کو دینے سے پہلے تو انکار کر دیا۔ پھر ماسی ہاجرہ کی کافی منت سماجت کے بعد کہا کہ 2 دن بعد آ کر بچوں کو لے جانا، حویلی میں کچھ کام ہے، 2 دن بچے مدد کرا دیں گے۔ ہاجرہ ماسی بچوں سے مل کر دل میں امید لیے گھر لوٹ آئیں، لیکن 2 دن بعد بچوں پر چوری کا الزام لگ گیا۔ میری سہیلی چونکہ وڈیرے کی بیوی کو اچھی طرح سمجھتی تھی، اس نے خود مجھے بتایا کہ بچوں نے چوری نہیں کی، بلکہ وڈیرے کی بیوی سے ماسی ہاجرہ نے بچوں کو زبردستی لینا چاہا تو اسے بہت برا لگا۔ اس نے صرف بدلہ لینے کے لیے بچوں پر یہ الزام لگایا تھا۔ لگے ہاتھوں گاؤں کے ایک اور چودھری نے بھی اپنی بکری چوری کا الزام چاچا رحمت پر لگا دیا۔ چاچا رحمت ٹھہرا غریب اور مظلوم، کون اس کے لیے بولتا، اور وہ بھی وڈیرے کے سامنے؟ کس میں ہمت تھی کہ کوئی وڈیرے کو جھٹلائے؟
وڈیرے نے چاچا رحمت کو 1 ہفتے کی وارننگ دی کہ حویلی میں ان کے بچوں نے جو چوری کی ہے اس کا نقصان بھرنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت ہے۔ نقصان بھرے بغیر چاچا رحمت کو گاؤں سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف اسی شرط پر چاچا رحمت اور ان کے بچوں کو پولیس کے حوالے نہیں کیا گیا تھا۔ چاچا رحمت بیوی بچوں سمیت مایوس گھر لوٹ آئے۔ ہم سب ان کے گھر ان کی دلجوئی کے لیے گئے۔ بچے بہت سہمے ہوئے تھے۔ چاچا رحمت شدید غم کی حالت میں تھے اور ماسی ہاجرہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ ہم سب خاموش بیٹھے تھے۔ کیا کہتے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ امی ماسی ہاجرہ کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چاچا رحمت نے ابا سے کہا، حمید بھائی، میں تو چھوٹی موٹی چوری کا نقصان بھرنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ یہاں سونے کی 1 تولے کی انگوٹھی کا سوال ہے۔ میرا یہ 1 کمرے کا مکان بھی میرا اپنا نہیں ہے کہ میں اسے بیچ کر وڈیرے کو پیسے دے دوں۔ یہ مکان بھی گاؤں کے ہی ایک چودھری نے سر چھپانے کے لیے دیا ہوا ہے۔ میں تو بہت پریشان ہوں بھائی۔ آج مجھے اپنا آپ اپنے بیوی بچوں کا مجرم لگ رہا ہے۔ جب میں انہیں کچھ دے ہی نہیں سکتا تو میری زندگی کس کام کی ہے؟ ابا نے کہا، رحمت بھائی، آپ کی مشکلوں کو دیکھ کر میں آپ کے صبر کو سلام کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا کہ آپ ہمت نہ ہاریں۔ مایوسی گناہ ہے۔ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ یقیناً وہی آپ کی اس مشکل کو بھی ٹالے گا۔ ہم کافی دیر ان کے گھر بیٹھے رہے اور آخر کار گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن شام کے وقت ایک اور مصیبت چاچا رحمت کی منتظر تھی۔ جس چودھری نے چاچا رحمت کو رہنے کے لیے 1 کمرے کا مکان دیا ہوا تھا وہ آ گیا۔ اس نے چاچا رحمت سے کہا کہ وڈیرا مجھ پر بہت پریشر ڈال رہا ہے کہ رحمت سے اپنا مکان خالی کرا لو۔ یہ سن کر چاچا رحمت حیرت زدہ رہ گئے اور بولے، چودھری صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ چودھری نے کہا، انہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے تم پر پریشر پڑے گا اور تم چوری کی انگوٹھی انہیں واپس کر دو گے۔ یہ سن کر چاچا رحمت کو چکر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتے انہوں نے دروازے کو تھام لیا اور چند لمحوں بعد بولے، ٹھیک ہے، کل تک میں مکان خالی کر دوں گا۔ یہ سن کر چودھری چلا گیا۔ میں دروازے پر کھڑی سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ میں جلدی سے اندر گئی اور امی کو بتایا۔ اتنے میں ابا بھی گھر پہنچ گئے۔ ابا کو جیسے ہی میں نے یہ بتایا، ابا فوراً چاچا رحمت کی طرف گئے اور انہیں گھر لے آئے۔ بچے تو رات کا کھانا کھا کر سو گئے اور ہم سب صحن میں رات گئے تک بیٹھے رہے اور اس مسئلے کا حل سوچتے رہے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وڈیرا بہت ظالم ہے۔ جب وہ کسی کے پیچھے لگ جاتا تھا تو جب تک اسے برباد نہ کر لے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ سوچ سوچ کر چاچا رحمت نے کہا، بھائی حمید، میں بہت پریشان ہوں، اس قدر پریشان ہوں کہ میں اب ہمت ہار چکا ہوں۔ رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ان حالات میں چوری کا الزام بھی لگ چکا ہے، اور صرف الزام نہیں لگا، ثبوت کے بغیر چوری ثابت بھی ہو گئی ہے۔ اب تو فکر یہ ہے کہ لاکھوں کی انگوٹھی کے پیسے میں کہاں سے دوں گا؟ میں تو اپنا ایک گردہ بیچ کر بھی اس انگوٹھی کے پیسے ادا نہیں کر سکتا۔ وڈیرے کو آپ جانتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے بچوں کی فکر ہے۔ ہاجرہ کو لے کر میں ابھی چپکے سے شہر چلا جاؤں، لیکن ڈرتا ہوں، وڈیرے نے میرے پیچھے اپنے بندے تو ضرور بھیجنے ہیں۔ بچے میرے ساتھ ہوئے تو کہیں وہ میرے بچوں کو نقصان ہی نہ پہنچا دے، اور یہ نقصان کیا کم ہوگا کہ وہ صرف میرے بچوں کو پولیس کے حوالے ہی کر دے، تو میرے لیے تو یہی بہت ہوگا۔ میری کون سنے گا؟ میں کہاں سے وکیل کراتا پھروں گا؟ یہ نہ ہو کہ ہم بچوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ابا نے پوچھا، رحمت بھائی، پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ رحمت چاچا نے کہا، مجھے بیوی بچوں کو لے کر گاؤں چھوڑ دینا چاہیے، میرے پاس یہی حل ہے۔ ابا بولے، بھائی رحمت، تم شہر چلے بھی گئے تو وہاں رہو گے کہاں؟ جاتے ہی تو تمہیں رہائش اور مزدوری نہیں مل جائے گی۔ رحمت چاچا نے کہا، بھائی حمید، اس ضلالت سے بہتر ہے میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں۔ کل کو میری بیوی یہ گلہ تو نہیں کرے گی کہ اس کے شوہر نے اس کے اور بچوں کے لیے کچھ کیا نہیں ہے۔ میں بھی مروں گا تو کچھ سکون سے تو مروں گا۔ ماسی ہاجرہ تڑپ کر بولی، آئے ہائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا نے دروازہ کھولا۔ وڈیرے کا منشی کھڑا تھا۔ کہنے لگا، میں رحمت کے گھر آیا تھا، اس کے گھر پر تالا لگا ہے، مالک کا پیغام اسے دے دو گے؟ ابا بولے، ہاں دے دوں گا۔ وہ بولا، وڈیرے صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ رحمت سے کہہ دو 2 دن گزر گئے ہیں، 1 ہفتے سے زیادہ وقت نہیں ملے گا، اب میں چلتا ہوں۔ وہ تو یہ بات کہہ کر چلتا بنا۔ ابا اندر آئے تو رحمت چاچا بولے، دیکھا بھائی حمید، میں کیا کہہ رہا تھا؟ ابا نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں رحمت بھائی، حالات بہت عجیب ہو گئے ہیں، غریب کا کوئی حمایتی نہیں بنتا،
ہمارا وقت اچھا تھا، اب تو ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، روپے پیسے کے علاوہ انسان کی اپنی تو کوئی پہچان ہی نہیں رہی۔ باتیں کرتے کرتے رات کے 3 بج گئے۔ اگلی صبح چاچا رحمت نے اپنے گھر کا بچا کھچا سامان ہمارے گھر میں رکھوا دیا اور ابا سے کہا کہ بھائی حمید، جتنا تم نے میرے ساتھ احسان کیا ہے وہ تو میں اتار نہیں سکتا، بس یہ تمہارا آخری احسان چاہیے، میرے گھر کا سامان رکھ لو، اگر میں واپس آ گیا تو لے لوں گا، اور اگر 2 سال تک واپس نہ آ سکا تو سمجھ لینا دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو گیا ہوں، میرا سامان تم استعمال کر لینا یا اسے بیچ کر اس سے وصول ہونے والے پیسے استعمال کر لینا، تمہیں پوری آزادی ہے۔ زندگی نے وفا کی اور موقع دیا تو تمہارے احسانوں کا بدلہ چکانے کی پوری کوشش کروں گا۔ ابا نے رحمت چاچا کو گلے لگا لیا۔ ماسی حاجرہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ چاچا رحمت نے مکان خالی کر کے چابی چودھری کو لوٹا دی تھی۔ سارا دن اسی طرح پریشانی میں گزر گیا، کوئی ترکیب نہ نکلی۔ رحمت چاچا کیا کرنے کا سوچ رہے تھے کسی کو علم نہیں تھا۔ اسی دوران اسی چودھری کا بیٹا ایک اور خبر بھی لے کر آیا کہ جس چودھری کی بکری چوری ہوئی تھی وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے کہ وڈیرے نے اپنی انگوٹھی کا مطالبہ تو کر دیا لیکن میری بکری کا حساب نہیں مانگا، میرا نقصان کون بھرے گا؟ یہ سنتے ہی امی تڑپ اٹھیں اور بولی، ہائے ہائے، یہ چودھری کتنا بے حس اور کمبخت ہے، کیا اس نے رحمت بھائی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے مرنا نہیں ہے، بالکل ہی خدا خوفی ختم ہو گئی ہے۔ ابا نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، میں چودھری کو اتنا گرا ہوا نہیں سمجھتا تھا، لیکن رحمت بھائی تم فکر نہ کرو، گاؤں والوں سے میں بات کروں گا، یہ صرف زیادتی نہیں، یہ ظلم ہے۔ 1 ہفتے کا وقت دیا گیا تھا، 3 دن گزر گئے تھے، اب صرف 3 دن باقی تھے۔ بچے کھانا کھا کر جلدی ہی سو گئے تھے۔ رات کے 2 بجے چاچا رحمت نے ابا کو جگایا۔ ماسی حاجرہ بچوں کو اٹھانے لگی۔ ہم سب کی آنکھ کھل گئی۔ امی نے کہا، حاجرہ بہن، بچوں کو کیوں اٹھا رہی ہو؟ ابا بھی آنکھیں ملتے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ چاچا رحمت نے کہا، بھائی حمید، آپ کی مہمان نوازی کا وقت پورا ہو گیا ہے، اب ہمیں اجازت دیں۔ ان کی یہ بات سن کر ابا کھڑے ہو گئے۔ ہم سب پریشان تھے۔ ابا نے کہا، بھائی رحمت، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں جائیں گے آپ یوں چھپتے چھپاتے؟ کوئی بھی کام کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ رحمت چاچا نے کہا، بھائی یہاں بیٹھ کر میں کون سا تیر مار لوں گا، مجھے بچوں کی فکر ہے، اگر وڈیرے نے بچوں کو پولیس کے حوالے کر دیا تو اس کا مقابلہ کرنے کی سکت نہ مجھ میں ہے اور نہ آپ میں۔ پھر میرے بچوں نے چوری کی ہوتی تو میں اسے کچھ واپس کرتا، جب میرے بچوں نے چوری کی ہی نہیں تو میں کہاں سے واپس کروں؟ اوپر سے نہ میرے پاس اتنی بڑی رقم ہے کہ میں ان کے منہ پر پیسے مارتا اور اس مصیبت سے خود کو نکالتا۔ میں تو اس واقعے سے پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ مجھے یہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے، لیکن پھر یہ مصیبت آ گئی۔ اب آپ مجھے اجازت دیں۔ ابا اور امی نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ رکے۔ رات کے اندھیرے میں ہی یہاں سے نکل جانا ٹھیک تھا، دن کے اجالے میں تو یہ ناممکن تھا۔ بہرحال امی اور ابا نے انہیں اللہ کے حوالے کیا۔ پہلے ابا گھر سے باہر نکلے، خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لیا کہ کوئی ہے تو نہیں۔ پھر مطمئن ہونے کے بعد رحمت چاچا اپنے گھر والوں کو لے کر چپکے سے نکلے اور اندھیرے میں گم ہو گئے۔ گاؤں کے لوگ جلدی سونے کے عادی تھے۔ رات کے 2 بجے بالکل امکان نہیں تھا کہ انہیں کوئی دیکھ لیتا۔ گاؤں کے کچھ لوگ رات کے 3 بجے اپنی فصلوں کو پانی دینے کے لیے جاگتے تھے، لیکن 3 بجے تک جب کوئی اٹھے گا تب تک رحمت چاچا گاؤں سے باہر نکل چکے ہوں گے، اسی لیے انہوں نے جانے کے لیے یہ وقت چنا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا تھا۔ رحمت چاچا اپنی فیملی کے ساتھ چلتے چلتے جنگل میں پہنچے۔ گاؤں سے باہر نکل کر کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا اور گھنا جنگل تھا۔ وہ جنگل میں آرام کرنے کے لیے پہنچے۔ امی نے ان کے ساتھ کھانا اور ایک بوتل میں پینے والا پانی بھی دے دیا تھا۔ وہ سب گھنے جنگلات میں درختوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ سب نے پانی پیا۔ تھوڑی دیر بعد جب سب سستا چکے تو چاچا رحمت نے کہا، سب میری بات غور سے سنو اور میری بات پوری ہونے تک کسی نے مجھے ٹوکنا نہیں ہے۔ ماسی حاجرہ اور بچے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ چاچا رحمت کہنے لگے، ہم بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، قریبی رشتہ دار تو رہے نہیں، کون کہاں ہے کون کہاں نہیں کچھ معلوم نہیں، دور کے رشتہ دار جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن جب مشکل سخت ہو تو دوسروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے زورے بازو پر یقین کرنا چاہیے۔ ہم بھی ایسے ہی وقت سے گزر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے بچے بہت پریشان ہیں، لیکن مجھے اپنے بچوں کا تعاون چاہیے، تبھی ہم اس مصیبت سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیا
تو ہم ایک ایک کر کے کسی نہ کسی مصیبت میں پھنستے رہیں گے۔ ان کا بڑا بیٹا راجو بولا، ابا آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے۔ چاچا رحمت نے کہا، دیکھو بیٹا، ہم طاقتور لوگوں سے لڑ نہیں سکتے۔ مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ اگر خدا نخواستہ تم لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تو میری تو کوئی بھی نہیں سنے گا۔ میں کیسے تم لوگوں کو جیل سے باہر نکالوں گا؟ اور اگر میں تم دونوں کو اپنے ساتھ شہر لے کر چلتا ہوں تو لازمی بات یہ ہے کہ وڈیرا ضرور اپنے ساتھیوں کو میرے پیچھے بھیجے گا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہاری ماں کو لے کر شہر جا رہا ہوں۔ وہاں میں مزدوری تلاش کروں گا۔ ہم دونوں میاں بیوی مل کر محنت کریں گے۔ جیسے ہی کام مل گیا اور رہنے کا بندوبست ہو گیا تو میں خود تمہیں لینے کے لیے اسی جنگل میں واپس آؤں گا۔ میرے واپس آنے تک تم دونوں نے بہادری سے اسی جنگل میں رہنا ہے۔ یہ سنتے ہی ماسی ہاجرہ اچھل پڑی، کہنے لگی، خدا کا خوف کرو راجو کے ابا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس گھنے ویران جنگل میں ہمارے بچے اکیلے رہیں گے؟ کیا یہاں پر گھاس کھائیں گے؟ رحمت چاچا بولے، تو کیا پہلے تم انہیں مٹن پلاؤ کھلا رہی ہو؟ یہ سن کر ماسی ہاجرہ نے سر جھکا لیا، پھر بولی، اور اگر انہیں بخار ہو گیا، کوئی جنگلی جانور آ گیا تو یہ کیا کریں گے؟ چاچا رحمت نے کہا، اس جنگل میں کوئی جنگلی جانور نہیں ہے۔ میں اس جنگل کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور نیک بخت یہ سب کچھ میں تیرے بچوں کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر چوری کے الزام میں اندر ہو گئے، یہ تو ٹھہرے غریب آدمی کے بچے۔ پولیس نے 2-4 اور چوریوں کے الزام ان پر ڈال دینے ہیں، پھر تو کیا کرے گی؟ کیوں ان کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے؟ مجھے یقین ہے شہر جانے کے بعد یا تو اللہ پیسوں کا انتظام کر دے گا یا کوئی ایسا سبب ضرور بن جائے گا کہ ہم وڈیرے سے بچ جائیں گے۔ پھر میں انشاءاللہ اپنے جگر گوشوں کو بھی یہاں سے لے جاؤں گا۔ یہ سن کر ہینا رونے لگی، لیکن راجو سمجھدار تھا۔ وہ باپ کی حمایت کرتے ہوئے بہن سے بولا، ہینا میری بہن، چپ ہو جاؤ، ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم اکیلی نہیں ہوگی، میں ہوں نا اپنی بہن کے ساتھ۔ کسی زمانے میں چاچا رحمت حکمت کا کام بھی کرتے تھے، پھر ان کا یہ کام بھی نہیں چلا تو انہوں نے یہ کام بھی چھوڑ دیا۔ چاچا رحمت نے راجو سے کہا، دیکھ راجو بیٹا، میں نے مزدوری کی تلاش میں اس جنگل میں کئی دن اکیلے گزارے ہیں۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ یہاں جنگلی جانور نہیں ہیں۔ یہاں بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں جو بخار اور پیٹ درد وغیرہ جیسی مختلف چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں، اور یہاں سے تم کیا کیا کھا سکتے ہو میں تمہیں سب سمجھا دیتا ہوں۔ بس تم لوگ بہادری سے رہنا، ڈرنا نہیں۔ رحمت چاچا نے پورا دن لگا کر راجو کو ضروری معلومات دی۔ اگلے دن منہ اندھیرے چاچا رحمت اور ماسی ہاجرہ نے بچوں کو اللہ کے حوالے کیا، کیونکہ 1 ہفتہ پورا ہونے کا آج آخری دن تھا، اسی لیے چاچا نے آج جلد از جلد شہر پہنچنا تھا۔ ماسی ہاجرہ نے روتے دھوتے بچوں کو الوداع کہا اور وہ چلے گئے۔ ہنا چھوٹی تھی، وہ کافی دیر روتی رہی، مگر پھر بڑے بھائی کی موجودگی نے اس کے دل کو حوصلہ دیا۔ بچے بے یار و مددگار تھے جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ وہ گھنے جنگل میں اکیلے تھے۔ قدرت کی طرف سے اس کڑے امتحان سے سبھی گزر رہے تھے۔ اس جنگل میں کچھ جنگلی پودے ایسے تھے جنہیں خوراک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا، جبکہ کئی پھلوں کے درخت بھی تھے۔ پھلوں کے درخت بالکل جنگل کے اندرونی حصے میں تھے۔ جنگل میں بچوں کی خوراک کا انتظام تو تھا، مسئلہ صرف ان کی رہائش کا تھا۔ اگرچہ گھنے جنگل میں جنگلی جانور نہیں تھے، لیکن بچوں کو سب سے زیادہ ڈر سانپ اور بچھو کا تھا۔ راجو کافی سمجھدار تھا۔ وہ ہاتھ میں ایک مضبوط سوٹی لیے چوکنا بیٹھا رہتا تھا اور اپنے ارد گرد نظر رکھتا تھا۔ جنگل میں اکیلے ان کا پہلا دن ان پر بہت بھاری تھا۔ دن کی روشنی میں تو وقت کیسے نہ کیسے کٹ ہی گیا، لیکن جوں جوں شام ہونے لگی بچوں کو فکر ستانے لگی کہ رات کیسے گزرے گی۔ راجو کے پاس کپڑے سے بنا چھوٹا سا تھیلا تھا جس میں ضرورت کا کچھ چیدہ سامان تھا اور چند ماچس کی ڈبیاں بھی تھیں۔ راجو نے ہنا سے کہا، دیکھو ہنا، میرا خیال ہے کہ ہمیں جنگل کے اندرونی حصے کی طرف جانا چاہیے اور اپنے ارد گرد آگ جلا کر بیٹھنا چاہیے۔ ہم اندھیرے میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر کسی زہریلے جانور نے ہمیں کاٹ لیا تو ہم کیا کریں گے؟ دونوں بہن بھائی جنگل کے اندرونی حصے کی طرف چل پڑے۔ وہاں درختوں کے درمیان کھلی سی جگہ تھی۔ وہ جگہ اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر 2-3 جھونپڑیاں بنائی جا سکتی تھیں۔ راجو اور ہنا نے مل کر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کی۔ اتنے میں مغرب ہو گئی۔ شام گہری ہوئی تو دونوں نے لکڑیاں جلا لی۔ راجو نے ہنا سے کہا، پہلے تم سو جاؤ، اپنی نیند پوری کر لو، جب تمہاری نیند پوری ہو جائے گی تو تم پہرا دینا، پھر میں تھوڑی دیر سو جاؤں گا۔ جنگل میں بیر کے کئی درخت تھے۔ دونوں بچے بیر کھا کر اپنا پیٹ بھر چکے تھے۔ ہنا نے کہا، ٹھیک ہے بھائی۔
وہ گہری نیند سو گئی اور راجو پہرا دیتا رہا اور آگ جلاتا رہا۔ چند گھنٹے سونے کے بعد ہنا کی آنکھ کھلی تو راجو نیند پوری کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ یوں دونوں بچوں نے جنگل میں پہلی رات گزاری۔ صبح سویرے راجو کی آنکھ کھل گئی، اس کی نظر ہنا پر پڑی، وہ درخت سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ راجو کو بہن پر بہت پیار آیا، اس نے بہن سے کہا، ہنا میں سو کر اٹھ گیا ہوں، تم نیچے لیٹ جاؤ۔ ہنا نیند میں تھی، وہ نیچے لیٹی اور پھر سو گئی۔ راجو کو کھانے پینے کی فکر ستانے لگی، اسے یہ بھی یقین تو ہو گیا تھا کہ جنگل میں خطرناک جانور نہیں ہیں، بس خرگوش اور چھوٹے موٹے مینڈک اور چھپکلیاں ہیں اور بے ضرر جانور ہیں۔ راجو کھانے کی تلاش میں نکل پڑا، اسے اپنے ابا کی نصیحت یاد آئی کہ کھانے کے لیے اتنے پھل مل جائیں گے کہ دونوں کا گزارا ہو جائے گا، اسی لیے زیادہ خود کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کسی مشکل میں پڑ جاؤ۔ راجو زیادہ دور نہیں گیا ہوگا کہ اسے ہنا کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں، وہ بہن کی طرف بھاگ پڑا۔ ادھر ایک ہفتہ پورا ہونے کے بعد وڈیرے نے پیسوں کے لیے اپنے ملازم ہمارے گھر بھیج دیے۔ ابا نے کہا کہ رحمت پرسوں رات کے اندھیرے میں چپکے سے اپنی فیملی کو لے کر کہیں چلا گیا ہے۔ ہم لوگ سو رہے تھے، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ اس بات کا علم جب وڈیرے کو ہوا تو اس نے اپنا خاص ملازم 2-3 غنڈوں کے ساتھ ہمارے گھر بھیج دیا۔ ملازم کا نام رشید تھا۔ وہ کہنے لگا، تم لوگ کیا نشہ کر کے سو رہے تھے؟ 4 افراد تمہارے گھر سے رات کے اندھیرے میں باہر نکل گئے اور تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے بعد اس نے اپنے غنڈوں کو کہا کہ تم لوگ کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو، گھر کے اندر گھس جاؤ اور ہر چیز توڑ پھوڑ ڈالو۔ یہ سنتے ہی ابا کی اوسان خطا ہو گئے، ابا ان کی منتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ ابا نے رشید کے پاؤں پکڑ لیے کہ خدا کا واسطہ اتنا ظلم مت کرو۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، رک جاؤ، مجھے کچھ سوچنے دو۔ اس کے ملازم رک گئے۔ اس کے بعد رشید نے کہا، سچ پوچھ چاچا، تو مجھے تجھ پر ترس آ گیا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ تو نے رحمت کو بھگایا ہے اور اب مان نہیں رہا، اس لیے تیری سزا یہ ہے کہ اس کا جرمانہ اب تو بھرے گا اور تیرے پاس صرف 2 دن کی مہلت ہے۔ مالک تو یہ 2 دن بھی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں تجھے یہ 2 دن دے رہا ہوں۔ مالک کو میں منا لوں گا۔ 2 دن کے بعد 1.5 لاکھ لے کر حویلی پہنچ جانا، اور شکر کر کے انگوٹھی پرانی تھی، مالک پرانا ریٹ ہی مانگ رہا ہے، ورنہ اس وقت جو سونے کی قیمت ہے تجھے پیسے لوٹانے کے لیے اپنا یہ گھر بیچنا پڑ جاتا۔ اوے چلو واپس۔ وہ اور اس کے ساتھی جیپ میں بیٹھے اور چلے گئے۔ ابا گھر کے اندر آئے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ امی نے کہا، اب کیا ہوگا؟ ابا بولے، اب نیکی کی ہے تو نیکی کرنے کی سزا بھی ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ سوچ سوچ کر حل یہ نکالا کہ ابا نے امی کی اکلوتی سونے کی انگوٹھی اور ایک بھینس بیچ دی اور پیسے لے کر حویلی وڈیرے کو دینے کے لیے چلے گئے۔ یوں وڈیرے سے ہماری جان چھوٹی۔ راجو بہن کے پاس پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک نہیں 3 بندر ہنا کے سامنے کھڑے تھے۔ راجو نے ہنا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا کہ ایک بندر جو سب سے بڑا تھا وہ اچھل کر ان کی طرف آیا۔ یہ دیکھ کر ہنا چیخیں مارنے لگی۔ راجو ایک ڈنڈا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، اس نے بندر کو ڈنڈا مارا لیکن وہ بچ گیا۔ یہ بندر بہت شرارتی تھے، وہ ان کے ارد گرد اچھل کر انہیں تنگ کرنے لگے۔ راجو پیچھے ہٹنے اور انہیں بھگانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر لگ رہا تھا کہ بندر انہیں بھگانے کے لیے آئے تھے۔ وہ بچوں پر حملہ کرنے لگے۔ راجو مسلسل انہیں ڈنڈے سے مار رہا تھا، لیکن وہ بھی بہت چالاک تھے، مجال ہے جو ایک ڈنڈا انہیں لگ جائے۔ اسی لمحے وہاں ایک دراز قد شخص نمودار ہوا۔ اس نے بندروں کو اتنی زور سے ڈانٹا کہ بندر فوراً اچھلتے کودتے درختوں کے اوپر چڑھے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ نمودار ہونے والے شخص کا قد کسی اونچے درخت سے کم نہیں تھا۔ ہنا بیچاری تو بھائی سے لپٹی تھر تھر کانپنے لگی۔ راجو کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ اجنبی شخص نے کہا، کون ہو تم دونوں اور گھنے جنگل میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ راجو نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، ابو نے تو کہا تھا کہ اس جنگل میں کوئی جانور کوئی انسان نہیں ہے، تو پھر تم کون ہو؟ وہ بولا، ہم تو یہیں رہتے ہیں، تم لوگ یہاں پہلی بار آئے ہو، بتاؤ اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ ہنا جو کہ خوف سے رونے لگی تھی فوراً روتے ہوئے بولی، ہم نے کچھ نہیں کیا، اس لیے ہمیں کچھ نہیں کہنا چاچا جی۔ ہمارے امی ابو شہر گئے ہیں، وہ ہمیں پولیس سے بچانے کے لیے یہاں چھوڑ گئے ہیں، ہم بالکل بے سہارا ہیں، لیکن ابو نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں لینے کے لیے ضرور آئیں گے۔ دراز قد اجنبی شخص نے ہنا کی باتیں سنی تو بولا، تم لوگ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، یہ سارا جنگل ہمارا ہے، ڈرنا نہیں۔ دونوں بچے چپ چاپ اجنبی کے پیچھے چل پڑے، کرتے بھی کیا، دوسری کوئی چوائس نہیں تھی۔
گھنے درختوں کو پار کرتے ہوئے وہ جنگل کے سب سے خوبصورت حصے میں پہنچے۔ راجو اور ہنا آنکھیں پھاڑے جنگل کے اس حصے کو دیکھ رہے تھے۔ اجنبی جیسا ایک اور دراز قد شخص سفیدے کے اونچے درخت کے ساتھ ایسے کھڑا تھا جیسے کھمبا ہو۔ ایک طرف صاف پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ شاید یہی وہ چشمہ تھا جس کے بارے میں ابو نے بتایا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اس جنگل میں کوئی چشمہ ہے مگر آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ راجو نے دل ہی دل میں سوچا۔ ہر طرف خوبصورت پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے جن میں خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے۔ جنگل کا یہ حصہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ہر طرف پھولوں پر تتلیاں بیٹھی تھیں اور کچھ اڑ رہی تھیں۔ بچوں کو دیکھتے ہی دوسرا اجنبی پہلے اجنبی سے مخاطب ہوا اور بولا، یہ تم کنہیں ساتھ لے آئے ہو؟ پہلا اجنبی بولا، یہ 2 لاوارث بچے ہیں، پتہ نہیں کیسی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ دوسرے اجنبی نے کہا، بیٹھ جاؤ بچوں اور ہمیں سچ سچ بتاؤ۔ بچے ڈر کر نیچے نرم نرم گھاس پر بیٹھ گئے۔ بچوں نے الف سے لے کر یہ تک ساری آپ بیتی انہیں سنا دی۔ بچے اپنی آپ بیتی سنا کر خاموش ہوئے تو پہلا اجنبی بولا، میرا نام سیڈرک ہے اور یہ میرا بھائی الورا ہے۔ ہم صدیوں سے اس جنگل پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اس کے قدرتی حسن کے محافظ اور اس کے تمام جانداروں کے محافظ ہیں۔ یہاں جنگلی جانور بھی ہیں لیکن وہ سب ہمارے حکم کے تابع ہیں۔ ہمارے حکم کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتے۔ ہم نے انہیں جنگل کے پہلے حصے میں جانے سے سختی سے منع کر رکھا ہے، صرف اس لیے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر ادھر آ نکلے تو جنگلی جانور انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ سن کر راجو بولا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ کون ہیں؟ یہ سن کر پہلا اجنبی الورا بولا، ہم جنات ہیں۔ جنات کا سن کر ہنا بھائی کے ساتھ لپٹ گئی۔ الورا جن نے کہا، ڈرو نہیں، تم دونوں بہن بھائیوں کی افسوسناک حالت پر ہمیں دکھ ہے۔ گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تم دونوں جتنے دن چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ ادھر رحمت چاچا اور ماسی ہاجرہ شہر میں در بدر دھکے کھاتے پھر رہے تھے۔ 2 وقت کی روٹی کھانے کے ویسے بھی ختم ہونے والے تھے۔ منڈی میں 1-2 بار چاچا رحمت کو مزدوری ملی مگر وہ عارضی کام تھا، دوبارہ نہیں ملا، جبکہ زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے چاچا رحمت کو مستقل کام کی ضرورت تھی۔ رزق کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوئے کئی دن گزر گئے۔ دونوں چلتے چلتے اینٹیں بنانے والے بھٹے پر پہنچے۔ ایک شخص سے کام کے بارے میں معلومات حاصل کیں تو مزدور نے بتایا کہ جہاں سے آئے ہو وہاں تم نے ایک کوٹھی بھی دیکھی ہوگی۔ وہ کوٹھی اس بھٹے کے مالک کی ہے۔ اس وقت مالک کوٹھی کے اندر ہی ہوگا۔ تم جا کر مالک سے بات کر لو، شاید تمہارا کام بن جائے۔ آنکھوں میں امید کا دیپ جلائے چاچا رحمت اور ماسی ہاجرہ کوٹھی کی طرف چل پڑے۔ کوٹھی کے قریب پہنچے، باہر گاڑی کھڑی تھی، مطلب مالک اندر ہی تھا۔ چاچا رحمت نے کہا، ہاجرہ اندر صرف تو چلی جا، کیونکہ اندر مالک کے بیوی بچے بھی ہوں گے۔ میرا اندر جانا مناسب نہیں لگتا، اگر بعد میں مجھے بلا لیا تو میں چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر ماسی ہاجرہ نے ہاں میں سر ہلایا اور دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ دروازہ کھلا تھا مگر اندر بالکل خاموشی تھی، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں گھر والے کہاں تھے۔ ماسی ہاجرہ ڈری سہمی دبے پاؤں چلی جا رہی تھی، کسی کو جانتی بھی نہیں تھی کہ آواز ہی دے دے۔ ایک کمرے سے باتیں کرنے کی آواز سن کر وہ اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ سوچا دروازے پر دستک دے گی تو جو بھی اندر ہوگا باہر آ جائے گا۔ کمرے کے قریب پہنچی تو اندر سے آتی آوازوں نے چونکا دیا۔ یہ لڑکی کی آواز تھی، مجھے جانے دو صاحب، نہ روکو مجھے۔ مردانہ بھاری آواز آئی، جانے کے لیے تو نہیں بلایا نا، دیکھو ماں نہ کہ غریب ہو، ضرورت مند ہو، سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا ہے، شوہر طلاق دے کر بھاگ چکا ہے، ایک معصوم بچہ ہے مگر صرف 2 سال کا ہے، ماں باپ نے بھی غربت کی وجہ سے کفالت کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو میں نے بھی کوئی یتیم خانہ تو نہیں کھول رکھا، مجھے خوش شک ہوگی تو اجرت بھی دوسرے مزدوروں سے زیادہ ملے گی اور کام بھی کم کرنا پڑے گا۔ لڑکی نے جواب دیا، نہیں صاحب مجھے معاف کر دیں، میں یہ نہیں کر سکتی صاحب، میں عزت کی 2 روٹی کمانے کے لیے گھر سے نکلی ہوں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ یہ سن کر مالک کو غصہ آ گیا، اس نے لڑکی کو اس کی چٹیا سے پکڑ لیا اور بولا، عزت کی روٹی اس وقت کمانا یاد نہیں رہا جب تو نے اپنے شوہر کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، اب تو پاک باز مومنہ بنی پھرتی ہے، ہاں؟ لڑکی نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، صاحب میری چٹیا چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ مالک کی آواز آئی، اور مجھے بھی درد ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکی کو زمین پر دھکا دیا۔ لڑکی چلانے لگی، مجھے چھوڑ دو صاحب، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ ماسی ہاجرہ تھر تھر کانپنے لگی، خوف کے مارے اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور پیچھے ہٹنے لگی۔ پیچھے ٹیبل پر گلدان رکھا ہوا تھا،
ماسی حاجرہ ٹیبل سے ٹکرائی، گلدان نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ مارے خوف کے ماسی حاجرہ نے گلدان کی طرف دیکھا۔ ادھر مالک نے دروازہ کھولا اور بولا، کون ہو تم؟ ماسی حاجرہ کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ بنا کچھ کہے ماسی حاجرہ وہاں سے بھاگ پڑی۔ مالک چلایا، رک جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن ماسی حاجرہ نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ مالک ماسی حاجرہ کے پیچھے بھاگا۔ باہر چاچا رحمت انتظار میں کھڑا تھا۔ ماسی حاجرہ بھاگتے ہوئے آئی اور بولی، جلدی بھاگ راجو کے ابا، ورنہ ہم دونوں جان سے مارے جائیں گے، چل بھاگ یہاں سے۔ چاچا رحمت حیرت سے حاجرہ ماسی کو دیکھ رہا تھا کہ ادھر مالک باہر نکل آیا۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، کبیر کہاں مر گیا؟ ان دونوں کو پکڑ لے اور یہاں سے جانے مت دینا۔ اسی اثنا میں کوٹھی سے جوان لڑکی نکلی اور بھٹے کی طرف بھاگ پڑی، جبکہ چاچا رحمت اور ماسی حاجرہ باہر کی طرف بھاگ پڑے۔ کبیر یقیناً مالک کا ملازم ہی تھا، جو ان کی خوش قسمتی سے اس وقت یہاں موجود نہیں تھا۔ بھاگتے بھاگتے دونوں سڑک پر آ گئے۔ چاچا رحمت نے کہا، او نیک بخت کچھ بتائے گی بھی یا بھگاتی رہے گی؟ اتنے میں سامنے سے آنے والے رکشے کو ماسی حاجرہ نے اشارے سے روکا اور بولی، بھائی فوراً اسٹیشن لے چلو۔ ماسی نے زبردستی چاچا کا ہاتھ کھینچ کر انہیں رکشے میں بٹھایا۔ رکشہ چل پڑا۔ چاچا نے کہا، پتہ ہے اسٹیشن یہاں سے کتنا دور ہے؟ کتنا کرایہ لگ جائے گا؟ ماسی نے کہا، جتنا بھی لگ جائے مجھے منظور ہے، ہم 2 دن فاقہ کر لیں گے۔ یوں ماسی حاجرہ نے سرگوشی کرتے ہوئے چاچا کو سارا قصہ سنایا اور وہ رکشے میں بیٹھے واپس وہیں پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے۔ چاچا رحمت بڑے پریشان تھے، کہنے لگے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ساری مصیبتیں کیا ہم نے دیکھنی ہے؟ مجھے بچوں کی فکر ہے، میرا کام بنے گا تو میں انہیں لے کر آؤں گا۔ راجو اور ہنا جنات سیڈرک اور الورا کے ساتھ گھل مل چکے تھے۔ دونوں جن بہت اچھے تھے۔ انہوں نے دونوں بچوں کا بہت خیال رکھا، انہیں پیٹ بھر کر بہترین کھانا کھلایا۔ جنات نے بچوں کے رہنے کے لیے لکڑی کا ایک مضبوط کمرہ تیار کیا اور اسے اسی جگہ ایک بہت بڑے مضبوط درخت کے اوپر رکھ دیا۔ درخت سے نیچے آنے اور اوپر چڑھنے کے لیے ایک سیڑھی بھی بنا دی۔ ہنا نے بھائی کے کان میں کہا، بھائی میں نے ایسا گھر پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ راجو بولا، میں نے دیکھا ہے، تندور والے ماما کے تندور پر جو ٹی وی چلتا ہے وہاں ایک کارٹون میں دیکھا تھا۔ جنات کی رحمدلی دیکھ کر بچے ان سے بہت متاثر ہوئے۔ گھر تیار ہو جانے کے بعد سیڈرک جن بولا، پیارے بچوں، ہم 2 دن کے لیے کوہ کاف جا رہے ہیں، 2 دن بعد آ جائیں گے۔ ہمارے آنے تک تم دونوں نے جنگل کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے جنگل کے سارے جانوروں کو کہہ دیا ہے، ہماری غیر موجودگی میں وہ سب تم دونوں کا حکم مانیں گے، اس لیے تم کسی سے نہیں ڈرنا، اور اگر کوئی تمہارا حکم ماننے سے انکار کرے تو ہمیں بتانا، اسے سزا ملے گی۔ راجو نے سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں جنگل کا خیال رکھوں گا۔ میرے ابو نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جنگل میں بہادری سے رہنا۔ دونوں جنات مسکرائے۔ انہوں نے راجو کو شاباش کہا اور جلدی آنے کا وعدہ کر کے غائب ہو گئے۔ ہنا جو درخت کے اوپر بنے کمرے میں بیٹھی نیچے دیکھ رہی تھی، اس نے بھائی کو آواز دی۔ راجو سیڑھیاں چڑھتا اوپر پہنچ گیا۔ ہنا نے کہا، بھائی ہمیں یہاں رہتے ہوئے کئی دن گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے 3 بندروں اور چند خرگوشوں کے علاوہ کوئی جانور نہیں دیکھا۔ راجو نے کہا، ہنا جنات جھوٹ تو نہیں بول رہے، دیکھو جانور ہمیں کب نظر آتے ہیں۔ اگلے دن صبح سویرے جنگل میں فائر کی آواز آئی۔ آواز سنتے ہی راجو اور ہنا جاگ گئے۔ ہنا نے کہا، بھائی یہ کیسی آواز ہے؟ راجو نے کمرے کی کھڑکی کو تھوڑا سا کھولا اور جھانک کر دیکھا۔ کچھ لوگ جنگل کے اندر داخل ہو رہے تھے، حلیے سے شکاری لگ رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر نہ جانے کیا تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ وہ بہت توجہ سے زمین کا جائزہ بھی لے رہے تھے، پتہ نہیں زمین پر کیا تلاش کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، اس کے کندھے پر زخمی ہرن تھا۔ وہ بولا، مبارک ہو دوستو، آج کی پارٹی کا انتظام ہو گیا ہے، ہم مزیدار ہرن کا گوشت اڑائیں گے اور ساتھ اپنا کام بھی کرتے رہیں گے۔ راجو نے کھڑکی آہستہ سے بند کی اور بولا، ہنا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ شکاری ہیں، آدمی کے کندھے پر ہرن ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں جانور ہیں اور شاید وہ جنگل کے دوسرے حصے میں ہیں۔ ہنا بولی، بھائی مگر اب ہم کیا کریں گے، ہم تو خود بچے ہیں۔ راجو سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں نیچے سے آواز آئی، دوستو درخت کے اوپر یہ گھر تو دیکھو، کتنا خوبصورت ہے۔ دوسرا آدمی بولا، دیکھو سیڑھیاں بھی ہیں، آؤ اوپر چلتے ہیں۔ یہ سن کر ہنا کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ راجو نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ راجو نے فوراً ڈنڈا اٹھایا اور سیڑھی کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ دونوں آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ ایک آدمی چلایا، اوئے
تم کون ہو؟ اس جنگل میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ چلو نیچے آؤ۔ راجو نے جواب دیا، تم سب لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ راجو کی کچھ دیر تک تو ان لوگوں کے ساتھ بحث چلتی رہی۔ پھر ایک شخص کو غصہ آ گیا، بولا، جانوروں کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس درخت کو کاٹو، پہلے ان بچوں سے تو نپٹ لیں۔ فوراً ایک شخص کلہاڑی لے کر پہنچ گیا اور درخت کو کاٹنا شروع کر دیا۔ ہنا بولی، بھائی اب ہم کیا کریں گے؟ ہم تو نیچے بھی نہیں اتر سکتے۔ سوچ سوچ کر راجو کا تو دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر اس جنگل میں جانور ہیں تو وہ کیسے انہیں بلائے، کیونکہ وہ ان لوگوں کا اکیلے تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لمحے اسے وہ شرارتی بندر یاد آئے۔ اس نے کھڑکی کھولی اور درختوں پر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آخر تنگ آ کر چلایا، بندرو کہاں ہو تم؟ جلدی مدد کے لیے آؤ، ہم سب مصیبت میں ہیں۔ چند لمحوں بعد درخت کاٹنے والے شخص پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ درختوں سے بندروں کی آوازیں آنے لگیں۔ راجو اور ہنا دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ 2 یا 3 بندر نہیں تھے، بلکہ درختوں پر ہر طرف بندر ہی بندر تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں بندر دیکھ کر راجو کو جنات کی کہی ہر بات کا یقین ہو گیا۔ جنگل میں آنے والے شکاری 2 یا 3 نہیں، پورے 7 لوگ تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ راجو نے ہنا سے کہا، ہنا ڈنڈا پکڑ لو، ہمارے گھر میں کوئی بھی آیا تم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، میں جلدی واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر راجو درخت کے ذریعے نیچے اترنے لگا۔ وہ چلایا، بندروں، شکاریوں سے ان کے ہتھیار اور سامان چھین لو۔ یہ سنتے ہی بندروں نے پتھروں کے ساتھ ساتھ خود بھی ان پر حملہ کر دیا اور ان کی ہر چیز چھیننے لگے۔ شکاریوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، وہ الٹے پاؤں بھاگ پڑے۔ راجو بھی ان کے پیچھے بھاگ پڑا۔ بھاگتے ہوئے راجو کی نظر ایک شکاری پر پڑی جو چھپتے چھپاتے جنگل کے اندر چلا جا رہا تھا۔ راجو اس کے پیچھے بھاگ پڑا اور دوسرے بندروں کو باقی شکاریوں کے پیچھے جانے کی ہدایت کر دی۔ راجو اس آدمی کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچا۔ وہ شخص زمین پر بیٹھ گیا اور اس جگہ کی کھدائی کرنے میں مصروف ہو گیا۔ راجو بہت حیران ہوا کہ یہ کھدائی کیوں کر رہا ہے۔ راجو نے اسے پکارا، رک جاؤ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے چونک کر راجو کی طرف دیکھا اور بولا، سنو لڑکے، مجھے غصہ مت دلاؤ، جاؤ یہاں سے۔ راجو نے کہا، تم یہ زمین کیوں کھود رہے ہو؟ وہ بولا، اس لیے کہ یہاں خزانہ دفن ہے۔ بے وقوف لڑکے، اب جاؤ ورنہ میں تمہیں بہت ماروں گا، اور یہ خزانہ لیے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کھدائی میں مصروف ہو گیا۔ شکاری نے دیکھتے ہی دیکھتے گڑھے سے زیورات نکال لیے اور یہ دیکھ کر راجو دنگ رہ گیا۔ مطلب یہ جھوٹ نہیں تھا کہ یہاں خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اگر اس جنگل کی حفاظت جنات کرتے ہیں تو یقیناً یہ خزانہ بھی ان کا ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر راجو نے اسے ڈرایا، دیکھو یہ خزانہ کسی کی امانت ہے اور میں تمہیں اس خزانے کو یہاں سے لے جانے نہیں دوں گا۔ یہ سن کر شکاری کہکہا لگا کر ہنس پڑا اور بولا، او، یعنی ایک چھوٹا سا بچہ مجھے روکے گا؟ ہاں؟ راجو نے کہا، اس جنگل کے جانور میرا حکم مانتے ہیں، اگر تم نے اس خزانے کو واپس نہیں رکھا تو میں ببر شیر کو بلا لوں گا۔ شکاری طنز کرتے ہوئے بولا، تم کیا اس جنگل کے ٹارزن ہو؟ بے وقوف لڑکے، یہاں کھڑے ہو کر تم مجھے کہانیاں سنا رہے ہو؟ چلو بھاگو یہاں سے، میرا وقت برباد مت کرو۔ شکاری اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ راجو نے جب یہ دیکھا تو اسے فکر ستانے لگی کہ وہ اسے کیسے روکے گا۔ اگر اس نے شیر کو آواز دی اور شیر نہ آیا تو کیا ہوگا؟ میں بندروں کو بلا لوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے شکاری کو ڈرانے کے لیے زور سے آواز دی، اے جنگل کے ٹائیگر، تو جہاں بھی ہے آ کر اس چور کو روک۔ راجو اور شکاری دونوں ہی خاموشی سے کھڑے ارد گرد دیکھنے لگے۔ کچھ دیر تک جب کوئی نہ آیا تو شکاری ہنسا اور بولا، چھوٹے ٹارزن، تم ایک بلی پال لو، وہ تمہارا حکم ضرور مانے گی۔ یہ کہہ کر شکاری نے اپنے تھیلے میں خزانہ بھرنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے گھنی جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ دونوں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ اگلے ہی لمحے ایک بہت بڑا ببر شیر شکاری کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر شکاری کے ہاتھ سے تھیلا گرا اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ راجو کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جن ایلورا کی کہی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ شیر آہستہ آہستہ دھاڑتا ہوا شکاری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شکاری پیچھے ہٹتے ہوئے چلایا، چھوٹے لڑکے، مجھے اس سے بچاؤ، میں یہاں سے ایک سکہ بھی ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ شیر شکاری کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ دے، راجو اونچی آواز میں بولا، ببر شیر، اسے مارنا نہیں ہے،
صرف اس کے پاس بیٹھ جاؤ تاکہ یہ کہیں بھاگ نہ سکے۔ اس کا فیصلہ الورا جن آ کر کرے گا۔ جن کا نام سن کر شکاری زمین پر گر پڑا۔ شیر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شکاری اب وہاں سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اتنے میں ہنا بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی اور بولی، بھائی جتنے شکاری آئے تھے سب کو زخمی کر کے بندروں نے یہاں سے بھگا دیا ہے۔ یہ سن کر راجو نے شیر سے کہا، ببر شیر میں جا رہا ہوں، بعد میں آؤں گا، لیکن الورا جن کی واپسی تک تم نے اس چور کا پہرا دینا ہے۔ شکاری چلاتا رہا، چھوٹے لڑکے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، لیکن راجو نے مڑ کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ ادھر چاچا رحمت بے پناہ پریشانی کے عالم میں پلیٹ فارم پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسٹیشن پر ٹرین آ کر رکی۔ مسافر ٹرین سے اترنے لگے۔ ایک 50-55 سال کا شخص سوٹ پہنے چاچا رحمت کے پاس آ کر رکا اور بولا، مزدور لگتے ہو، میرا بیگ میری گاڑی تک پہنچا دو گے؟ چاچا رحمت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، بھائی پیسے دوں گا، کون سا مفت کام کرا رہا ہوں کہ ایسے دیکھ رہے ہو؟ یہ سن کر چاچا رحمت نے خاموشی سے بیگ اٹھا لیا اور چپ چاپ اس شخص کے پیچھے چل پڑے۔ اسٹیشن سے باہر نکلے تو پہلے سے اس آدمی کا ڈرائیور گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ چاچا رحمت نے بیگ گاڑی کی ڈگی میں رکھا۔ امیر آدمی نے ان کے ہاتھ پر اجرت رکھی تو چاچا رحمت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہیں روتا دیکھ کر وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، بھائی رو کیوں رہے ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ چاچا رحمت نے مختصراً اپنی مجبوری بتا دی۔ اس شخص نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر چاچا رحمت کو تھماتے ہوئے کہا، شام کو میرے گھر آ جاؤ، اس کارڈ پر میرے گھر کا پتہ لکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ چاچا رحمت نے ماسی حاجرہ کو بتایا۔ جیسے تیسے دن گزرا۔ شام کے وقت چاچا رحمت ماسی حاجرہ کو لے کر اس آدمی کے بنگلے پر پہنچ گئے۔ وہ بہت امیر کاروباری آدمی تھا۔ اس نے چاچا سے ان کی ساری آپ بیتی سنی، اپنی تسلی کی اور بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں بھی اچھے ملازم کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ میرے بنگلے پر رہیں، رہنے کے لیے کوارٹر بھی دوں گا، یہاں کام کریں، اچھی تنخواہ دوں گا، اور بچوں کو آپ نے جہاں چھوڑا ہے جا کر انہیں لے آئیں۔ اس شخص کا نام سہیل تھا۔ اس نے چاچا کو گاؤں آنے جانے کا کرایہ بھی دیا۔ ان کے رہنے کا انتظام ہو گیا تو انہوں نے فوری طور پر ابا کے نام خط لکھا اور کہا کہ وہ جلد آئیں گے۔ 2 دن بعد وہ بچوں کو لینے جنگل پہنچ گئے۔ بچے جنگل میں خیریت سے تھے۔ اپنے ابا کو دیکھ کر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بچوں نے اپنے ابا کو الورا اور سیڈرک جن ذات سے بھی ملوایا۔ الورا اور سیڈرک جن بچوں سے بہت متاثر ہوئے تھے کہ اتنی غربت اور پریشانی کے باوجود بچوں نے خزانے کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا بلکہ اس کی حفاظت کی تھی۔ الورا نے کچھ قیمتی زیورات بچوں کو تحفے میں دیے۔ یوں چاچا رحمت کے دن بدل گئے۔ وہ امیر ہو گئے۔ انہوں نے شہر میں ہی چھوٹا سا گھر خرید لیا، مگر اس سے پہلے وہ انگوٹھی چوری کے پیسے لے کر گاؤں آئے اور وڈیرے کے پاس جانے سے پہلے ابا سے ملنے آئے۔ حقیقت جان کر انہیں بہت دکھ ہوا۔ وہ بولے، شکر ہے میں حویلی جانے سے پہلے تمہارے پاس چلا آیا۔ انہوں نے انگوٹھی چوری کے پیسے جو ان کے بچوں نے چوری کی ہی نہیں تھی ابا کو دے دیے، جو وڈیرے نے ابا سے وصول کیے تھے۔ چاچا نے خوشی خوشی یہ خبر بھی سنائی کہ شہر میں اب ان کے بچے اسکول بھی جانے لگے ہیں۔